اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ دعائے شریف قمیل جو در واقع امیر متقیان علی بن ابی طالب سے منقول ہے، اور جو نقل کرنے والا شخص ہے وہ قمیل بن زیاد نخعی، جس نے علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اس روایت کے ساتھ کہ 15 شعبان کی رات کچھ لوگ امیر کائنات کے حضور میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اس رات کے فضائل امیر کائنات سے سوال کیے کہ یہ رات کتنی اہمیت کی رات ہے، تو مولا کائنات نے بتایا کہ یہ رات معمولی نہیں ہے، بلکہ اس میں پورے سال کے مقدرات خداوند قدوس کی طرف سے معین ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اس رات میں دعائے خضر علیہ السلام پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو اس شخص کے اعمال دوبالا ہو جائیں گے اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو جب لوگ چلے گئے اور امیر کائنات گھر تشریف لائے تو دیر وقت میں جناب قمیل آ کر دق الباب کیا۔ امیر کائنات جیسے ہی گھر سے باہر آئے تو اس نے عرض کیا کہ آقا، میں دعائے خضر علیہ السلام لینے آیا ہوں، جس کی تعریف آپ نے بتائی، میں وہ دعا لینے آیا ہوں۔ مولا کائنات نے اس قابل اعتماد صاحب سر شخص کو بیٹھنے کا حکم دیا کہ بیٹھیں اور اس کو لکھیں، جو میں بتاتا ہوں اس کو لکھتے جائیں۔ تو قمیل علیہ السلام کے کہنے پہ وہ جو املا تھا علیہ السلام کا، وہ املا کرتے گئے، الفاظ لکھتے گئے، جس سے یہ منسوب ہو گئی دعائے قمیل کے نام سے۔ دعائے قمیل میں عجیب اور غریب معنوی، عقائدی، اصولی، فقہی حقائق ہیں جو بغور دقت سے مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہت ہی معارف اس میں پوشیدہ ہیں، اور یہ فقط ایک تعبیر دعا نہیں ہے، بلکہ بہت سے عقائدی معارف اس میں منجمد ہیں، اسرار ہیں اس میں توحید کے، جو اسرار اس کے لیے کھل سکتے ہیں جو بغور اس کا مطالعہ کرے گا۔ اس دعا کے ضمن میں جو مقدمتاً چیز ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ شخص قاری اور داعی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو قاری ہے، قرات کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو داعی ہے، دعا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دعا اور قرات میں فرق یہ ہے کہ دعا انشاء ہے
اور قرأت خبر ہے، حکایت ہے۔ انشاء وہ ہے جس کو آپ کے الفاظ پیدا کرنے سے وجود ہوتا ہے، یعنی انشاء کو انشاء کہتے ہی سے ہیں کہ متکلم اس کو منشئ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے اپنے الفاظ سے۔ وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی چیز، بلکہ وہ اپنے اس الفاظ کہنے سے چیز کو وجود خارجی دیتا ہے۔ مثلا انکح تو یہ نکاح پہلے سے نہیں ہوتا، وہ وصلت زوجیت پہلے سے نہیں ہوتی، بلکہ انکح تو کہنے سے وجود میں آتی ہے۔ تو وہ جو الفاظ کہنے سے چیز وجود میں آئے اسے انشاء کہتے ہیں۔ اور خبر وہ ہے جو واقعہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، حادثہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، آپ الفاظ سے اس کی حکایت کرتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس ہی وجہ سے خبر میں صدق اور کذب کی نسبت ہے کہ آپ کی حکایت شدہ تعبیر یا اس واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ جس حادثے کی، جس واقعے کی آپ حکایت کر رہے ہیں، وہ حکایت کلام آپ کا، نسبت کلامی، اس نسبت خارجی اس واقعے کے مطابق ہے یا اس واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر واقعے کے مطابق ہے تو صدق ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے۔ تو قاری شخص در واقع حاکی ہوتا ہے، یعنی ایک بیان شدہ کلام کی حکایت کرنے کو وہ فقط زبان کو استعمال کرتا ہے کہ وہ حکایت کرے، وہ الفاظ اس کے نہیں ہوتے۔ لیکن دعا میں انشاء ہوتا ہے، یعنی وہ ایک طلب، سوال جو اپنے مالک سے کرتا ہے، وہ پہلے سے نہیں ہوتی چیز، وہ فقر، ناتوانی کو، نیاز کو، احتیاج کو اپنے الفاظ سے ایجاد کرتا ہے۔ تو مثلا قرآن کے پڑھنے کو قاری کہیں گے کہ یہ شخص قاری ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے سے ذکر شدہ ہیں، خداوند قدوس کا کلام ہے، اس کی ایجاد نہیں ہے پڑھنے والے کی، یہ بیان شدہ کلام کی حکایت کرتا ہے فقط۔ درست ہے؟ اسی وجہ سے فرق ہے کہ انسان قرآن مجید کو جو ایک حکایت کرتا ہے اس کے لیے قاری ہوتا ہے، آیا اس کو بدعا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ، اس کے اندر دعائیہ جملے ہیں، موجود ہیں دعائیہ جملے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس دعائیہ جملے سے یہ حکایت کا قصد کرے گا کہ میں قاری ہوں، حکایت کر رہا ہوں، کلام خداوند قدوس کی حکایت کر رہا ہوں، یا یہ شخص دعا کا قصد کرے گا؟ اگر دعا کا قصد کرے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان الفاظ کو ایجاد کر رہا ہوں، منشئ ہوں میں ان الفاظ کا، قصد انشاء کرے گا، حکایت کا قصد نہیں کرے گا، پہلے سے ایک موجود واقعے کا قصد نہیں کرے گا۔ جب پہلے سے موجود ایک چیز کا قصد نہیں کرے گا تو حکایت نہیں ہوگی، اگر حکایت ہوگی تو دعا نہیں ہوگی۔ درست ہے؟ کیونکہ حکایت خبر ہے، دعا انشاء ہے۔ اگر بالقصد الحکایت پڑھے گا تو وہ دعا نہیں ہوگی، اگر بالقصد پڑھے گا بالدعا تو وہ حکایت نہیں ہوگی، اگر حکایت کرے گا تو دعا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے،
بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ قرأت کرنی ہے، قرأت لازم ہے نماز کی حالت میں، تو قرأت بدون قصد حکایت نہیں ہوگی، یعنی اس میں قصد حکایت ہوگی کہ میں خداوند قدوس کے کلام کی حکایت کر رہا ہوں، اس کے نازل شدہ الفاظ کو حکایت کر رہا ہوں، میرے نہیں ہیں۔ اگر ان الفاظ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے دعا کا قصد کرے گا تو ان کے نزدیک نماز باطل ہے، وہ نماز درست نہیں ہے۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے، جیسے شیخ انصاری قدس سرہ ہیں کتاب الصلاۃ میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر وہ قصد انشاء کرے گا، کیونکہ یہ در واقع حکایت ہے اور حکایت کی بنا پر اس کو رکھنا چاہیے۔ درست آگا؟ تو اسی بنا پہ دعا میں بھی یہ اعتراض ہے کہ دعا جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد شدہ الفاظ ہیں، دعائے صباح ہو، دعائے مشلول ہو، دعائے یستشیر ہو، دعائے قمیل ہو، غیر و ذالک ادعیات جتنی وارد ہیں وہ ساری اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہیں، تو ہم ان کے کلام کی حکایت کرتے ہیں یا بقصد دعا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر اگر بقصد حکایت پڑھیں گے تو دعا نہیں ہوگی، صحیح ہے؟ تو دعائے کمیل کو کس طرح پڑھنا چاہیے یا اور ادعیات کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ بقصد حکایت پڑھنا چاہیے کہ امیر کائنات علیہ السلام سے یہ دعا وارد ہے اور میں اس کے الفاظ کی حکایت کر رہا ہوں، میں اس کے بیان شدہ تعبیرات کی حکایت کر رہا ہوں، تو بلحاظ حکایت پڑھے یا بطور انشاء، قصد انشاء یعنی بطور دعا پڑھے؟ تو بزرگان کا کہنا یہ ہے کہ ادعیات جتنی بھی ہیں ان کو بقصد حکایت نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بطور انشاء پڑھنا چاہیے، بطور دعا پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم عام آدمی سے بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس خالق سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے ہوتے ہیں جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، وجود دینے والا ہے، مالک ہے اس کا، خالق ہے، رب ہے اس کا، اس خالق مطلق کے سامنے ہوتے ہیں، تو الفاظ لامال ایسے ہونے چاہیے جو اس کے ادائیگی میں اس کی لیاقت کا تصور کیا جائے کہ خداوند قدوس کا درجہ جو ہے، وہ مقام جو ہے، وہ ہمارے الفاظ تو اس جیسے نہیں ہوتے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے ہمارے الفاظ کے اندر وہ لیاقت نہیں ہوتی، تو لامحال ایسے بزرگان کے کلام کو ہم دعا کے طور پر اپنائیں اور ان سے سیکھیں الفاظ، جو الفاظ اس کے کمال کے لائق ہوں، اس کے مقام کے لائق ہوں۔ تو اس وجہ سے ہم الفاظ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، یہ دعا ہماری ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے قصد سے پڑھتے ہیں، دعا کے قصد سے پڑھتے ہیں، انشاء کے قصد سے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی کو تعلیم دی جائے صیغہ عقد کی، صیغہ عقد کی تعلیم اگر ہوتی ہے تو وہ عقد نہیں ہوتا، گرچہ وہ سیکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب پڑھا جاتا ہے عقد تو بقصد انشاء پڑھا جاتا ہے، بقصد حکایت نہیں پڑھا جاتا کہ یہ عقد، مثلا نکاح آپ سیکھتے ہیں، نکاح سیکھنے کے بعد جو نکاح پڑھتے ہیں تو اس کی قصد حکایت نہیں کرتے اس کے اندر کہ فلاں سے سیکھا ہے نکاح، میں وہ اس کی حکایت کر رہا ہوں، لیکن اس مقام پر قصد انشاء کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ابھی میں ایجاد دے رہا ہوں، یہ زوجیت میں الفاظ کے ذریعے سے ایجاد دے رہا ہوں، یہ ان کے درمیان جو زوجیت ہے، الصاق ہے، وہ میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے، الفاظ کے ساتھ پیدا کر رہا ہوں، وجود دے رہا ہوں۔ تو یہ بھی الفاظ ہم اہل بیت سے سیکھتے ہیں تاکہ ہماری زبان اس کے لیاقت کے مطابق الفاظ کو استعمال کرے، اس کے درجے اور مقام کے مطابق الفاظ کو استعمال کرے، وَإِلَّا یہ الفاظ جو ہیں بطور حکایت نہیں ہوتے کہ مثلا پڑھتے ہیں دعا، وہ جو حکایت علیہ السلام سے وارد شدہ ہے اس کی حکایت کرتے ہیں، بقصد اخبار نہیں ہے بلکہ بقصد انشاء پڑھیں۔ قرات کو بطور حکایت، ادعیات کو بطور
بطور دعا پڑھیں، جتنی ادعیات ہیں ان کو بطور دعا پڑھا جائے گا کہ یہ وارث شدہ گرچہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، لیکن میں اپنے الفاظ کو، اپنی حاجات کو منشئ کر رہا ہوں، انشاء کر رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہیں۔ تو یہ داعی اور قاری میں فرق ہے، قاری حکایت کرتا ہے، داعی انشاء کرتا ہے، وہ خبر بیان کرتا ہے، یہ انشاء کرتا ہے۔ اسی فرق کو سمجھیں اور دقت کریں تو کل سے انشاءاللہ وارد ہوں گے ہم متن میں، دعا کے متن میں، اور اس کے حقائق کو بحسب طاقت عرض کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔